بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہندوستان کے حالات عجیب و غریب اور مسلمانوں کے حق میں خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا ادراک ہر شخص کو ہے، خواہ وہ طبقہ خواص سے ہوں یا طبقہ عوام سے۔ ہر شخص اس کا ادراک کر رہا ہے کہ آنے والے ایام جو ہے وہ ہندوستان کے عوام خصوصاً مسلمانوں کے حق میں کس قدر خطرناک اور المناک ہو جائیں گے۔ بی جے پی جب سے حکومت میں آئی ہے، خاص طور سے مودی کی قیادت میں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس جو سالہ سال سے اپنے منصوبے کو ترتیب دے رہی تھی، اب اس کو جو ہے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ہر منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے یا اس کی منصوبہ سازی کی جا رہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ، اب یہ ایک نئی ابتدا ہو گئی ہے ٹارگٹ کلنگ کی۔ مسلمانوں میں جو لوگ بھی دبنگ قسم کے افراد ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے مار دینا۔ ابھی مختار انصاری کی خبر جو ہے وہ گشت کر رہی ہے، اور وہ تو صرف وہ کمیٹی بنا دی گئی جانچ، یہ وہ سب ایک دکھاوا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا بھرپور اندازہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک منصوبہ بند جو ہے، ایک سازش اور ایک بالکل جو ہے ایک اسٹریٹجی پر جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ عرصہ حیات تنگ ہونے والا ہے، خاص طور سے مسلمانوں پر، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل ایک منصوبہ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہم ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہمیں وہ گوشت کھانے کو ملتا ہے اور ہم مستی سے جی رہے ہیں، ہر قسم کی مطلب ہمیں آسائش و آرام ہے، ہمیں مستقبل نظر نہیں آتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے وہ ایک شعر کہا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے شاعر مشرق نے یہ جو بات کہی تھی بس یوں ہی کہہ دی تھی۔ ان کی دوربینی دیکھیے، ان کی فراست دیکھیے کہ وہ کہاں تک دیکھ پائے تھے، جس کا آج مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کا ادراک کر رہا ہے کہ ہم جو ہیں اب کس دور میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے زندگی کس قدر جو ہے مشکل ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ صورتحال ہم لوگوں کی تو وہی ہے، ہم جو ہے وہ خواب سے جو ہے جاگنا نہیں چاہتے۔ تو ایک صحافی کی حیثیت سے میں چاہتا تھا کہ حالات حاضرہ پر بھی کچھ باتیں جو ہے وہ گوشہ گزار کی جائیں اور تبادلہ خیال کیا جائے، اس پر بھی بات چیت ہو کہ پوری دنیا میں تو مسلمانوں کے ساتھ ایک معاملہ ہو ہی رہا ہے، ہندوستان میں بھی جو ہے وہ ہم جو ہے آسان والی زندگی نہیں جی رہے ہیں، اور جو دن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آگے آ رہا ہے۔ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں، جو تبصرہ کرتے ہیں، وہ تو بالکل اندازہ کر رہے ہیں کہ حالات کس قدر سنگین ہونے والے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے وہ دیکھا کہ ملفوظات حضرت مولانا شریف علی تھانوی کے جو ملفوظات ہیں ان میں آپ کے سیاسی نظریات اور سیاسی خیالات بھی مل جاتے ہیں۔ تو آج سے 100 سال پہلے حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی، وہ آج باتیں جو ہے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ تو میں تو بالکل حیران رہ گیا کہ یا اللہ، کیا یہ جو ہے یہ فراست ہے، اور کس قدر مولانا نے جو ہے ہمیں متنبع کیا تھا۔ لیکن ہم تو مطلب ایک عجیب قوم ہے، ہمیں مطلب جو ہے سمجھنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس دوربینی نہیں، دور اندیشی نہیں،
بس ہم جو ہے آج پہ جیتے ہیں, آج ہم بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بس مستی کے ساتھ, کل کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. تو آئیے دیکھیں کہ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں جو وہ ان باتوں کو کہا ہے, خاص طور سے ہندوستان کے تناظر میں اور مسلمانوں کے لیے, کہ کس طریقے سے جو ہے آنے والے دنوں میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا. یہ 100 سال پہلے جو ہے حضرت مولانا نے یہ بات کہہ دی تھی. تو دیکھیے اس پر ایک آرٹیکل بھی وہ میں نے لکھا تھا, تو مقتل میں شائع بھی ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سے جو ہے آج بات کی جائے. خلافت کا معاملہ مسلمانوں کا ایک شرعی مسئلہ ہے, لیکن تحریک خلافت کے دوران جو طریقے اختیار کیے گئے نیز تحریک کو گاندھی کے ذریعے اچک لیے جانے کے سبب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس تحریک سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. چنانچہ ایک مجلس میں فرمایا کہ تدابیر کو کون منع کرتا ہے, تدابیر کریں مگر حدود شریعہ میں رہ کر, چونکہ مسلمانوں نے تدابیر غیر شریعہ کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا ہے. تو اس صورت میں اول تو کامیابی مشکل ہے, اگر ہو بھی گئی تو ہندوؤں کو ہوگی, اور اگر مسلمانوں کو ہوئی تو ہندو نما مسلمانوں کو ہوگی. ملفوظات حضرت مولانا شفیع تھانوی کی ملفوظات ہیں, الافادات یومیہ کے نام سے بھی یہ شائع ہوئے, جلد ششم صفحہ نمبر 278. دیکھیے کہ کتنا تجزیہ ان کا. تحریک خلافت کے دوران ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانے کی غرض سے مسلمان بہت سی غیر اسلامی حرکات کے مرتکب ہوئے. آج بھی یہ دیکھنے میں وہ آتا ہے کہ آج جو ہے ہمارے سیاسی لیڈر اور نام نہاد علماء یہ کام کر رہے ہیں, کس حد تک جو ہے وہ گر رہے ہیں, شرک اعمال کر رہے ہیں, اور عجیب و غریب معاملہ ہے. تو یہ آج بھی ہے. انہوں نے ماتھے پر کشکے لگائے اور جے کے کفریہ نعرے بلند کیے. وہ سیکولر بننے کی جو وہ دوڑ ہوتی ہے نا, اور ہمارے لیڈروں کو یہ سیکولر بننا جو ہے ان کو زیادہ یہ لگتا ہے کہ بھائی ہمیں زیادہ ضرورت ہے یہ دکھانے کی کہ مطلب ہم سیکولر ہیں ہم سے زیادہ. ہندوؤں کی ارتھی کو کندھے دیے, مساجد میں کافروں کو بٹھا کر ممبر رسول کی بے حرمتی کی, رام للہ کا انتظام کیا. ایک عالم دین نے انکشاف کیا کہ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو گاندھی جی مستحق نبوت تھے. توبہ استغفر اللہ. یہ تمام قابل اعتراض امور مولانا کو سخت ناپسند اور ناگوار گزرے, اس لیے آپ کے ملفوظات میں بار بار ان باتوں کی مذمت ملتی ہے. اب سب دیکھیے وہ ملفوظات ان کے وہ کئی جلدوں میں ہے, جلد ششم میں بھی یہ باتیں مل رہی ہیں. مولانا تھانوی کا ایک اعتراض یہ تھا کہ مسلمان لیڈروں نے گاندھی کے اقوال کو حجت بنا لیا ہے. وہ لیڈر اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ جو ہی گاندھی کے منہ سے کوئی بات نکلے اس کو فوراً قرآن و حدیث پر منطبق کر دیا جائے. فرماتے ہیں اس تحریک میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جو کسی مسلمان یا عالم کی تجویز ہو. دیکھیے ہوم رول گاندھی کی تجویز, بائیکاٹ کی تجویز, کھدر گاندھی کی تجویز, ہجرت کا مسئلہ گاندھی کی تجویز, گرچہ کہ جملہ تجویزیں اس کی ہیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے جو کہا لبیک کہہ کر اس کے ساتھ ہو گئے. کچھ تو غیرت آنی چاہیے. آج بھی دیکھیے مسلمانوں کا اپنا کچھ نہیں ہے, اپنی نہ سیاسی کوئی خط ہے نہ سیاسی کوئی حیثیت ہے. ہر لیڈر جو مسلمانوں میں لیڈر بنا پھر رہا ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ غیر مسلم کوئی ہندو ان کی جو پارٹی ہے انہی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے, انہی کے پیچھے چل رہے ہیں, ہاتھ باندھ کر ہاتھ جوڑ کر وہ کھڑے رہتے ہیں. تو ان سے کیا ہونا ہے؟
ان سے کیا لیڈری ہوگی اور یہ کیا رہبری کریں گے. کچھ تو غیرت آنی چاہیے. ایسے بد فہموں نے اسلام کو سخت بدنام کیا ہے. سخت صدمہ ہے, سخت افسوس ہے. اس کی باتوں کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سلسلے میں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ سہارنپور میں ایک واعظ ہوا. ایک مقرر نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سوراج مل گیا, مطلب آزادی مل گئی, تو ہندو اذان نہ دینے دیں گے. تو کیا بلا اذان نماز نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں گائے کی قربانی بند کر دیں گے. تو کیا بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ کیا گائے کی قربانی واجب ہے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا تھانوی نے اس طرز فکر پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مقرر کے بیان میں ایک بات رہ گئی. اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا تو جھگڑا ہی باقی نہ رہتا کہ اگر ہندوؤں نے اسلام اور ایمان پر زندہ رہنے نہ دیا تو کیا بغیر اسلام اور ایمان کے زندہ نہ رہیں گے؟ آج دیکھیے بابری مسجد شہید ہوئی, اس پر جو ہے رام مندر بنا دیا گیا. تو بہت سارے مطلب جو بیانات آئے اور دیکھا کہ بھائی وہ کیا اس مسجد میں کوئی نماز پڑھتے نہیں تھے, ہے نا. بابری مسجد گئی تو مسلمانوں کی جان تو بچی, اور بہت سے یہ ارے یہ کیا ہے نا, بالکل سرنڈر ہوتے جائیے, خود سپردگی جو ہے آپ اختیار کرتے جائیے. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیا یہ مان جائیں گے؟ آپ ایک مسجد چھوڑیں گے تو بس یہ آپ کو جو ہے یہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ایک مسجد لیں گے, پھر دوسری لیں گے, پھر تیسری لیں گے. آپ جو ہے خود سپردگی کرتے جائیں گے اور آپ پہ جو ہے یہ چڑھتے جائیں گے, ظلم جو ان کا بڑھتا جائے گا. چونکہ ان کی فطرت میں دیکھیے گا, آگے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ غالی اور یہ متشدد جو یہ ہندو ہوتے ہیں, ہے نا, یہ ظلم میں مطلب بالکل رحم نہیں کرتے. آپ جتنا ان کے سامنے جھکیں گے ظلم بڑھا دیں گے, اور جب سختی اختیار کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, تو یہ ڈر کر بھاگیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دوست نما دشمن ہیں. مطلب یہ سیاسی لیڈر آج تو ان کی بہتات ہے. یہ تو حضرت تھانوی کے زمانے میں کم ہوگی, آج تو بہتات ہے. گلی گلی میں بس ایسے ہی ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں, درس دیتے ہیں کہ بس بالکل جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے جو ہے بس اپنی جان بچاؤ اور اپنی دنیا سنوارو. ہندو مسلم اتحاد کے جوش میں دیکھیے, مطلب یہ اس کو پڑھیں اور دیکھیں تو مطلب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ 100 سال پہلے کی بات ہے. لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ آج ہی کی بات ہے. کچھ مسلمانوں نے مشہور متعصب ہندو لیڈر سردھانند, جس نے آگے چل کر مسلمانوں کے خلاف شدی کی تحریک چلائی, کو جامع مسجد دہلی میں لے جا کر اس کا آواز کرایا. آج بھی یہ ہو رہا ہے. ابھی بتائیں, مطلب ہر بات تو کہا نہیں جاتا, اشارہ کافی ہے. آج بھی ہمارے یہاں جو ہے ہماری نماز کی مطلب نماز میں, مساجد میں, ہے نا, کون لوگ چلے آ رہے ہیں, ممبر پہ کن کو بٹھا دیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ, تو بالکل یہ بات صاف ہے. حالات ایسے کہ ہر بات کہی نہیں جا سکتی. مولانا تھانوی کو اس واقعہ پر سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ وہ یہ حرکت کر کے ممبر رسول کی بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں. ممبر رسول, ممبر, وہاں ایک غیر ایمان والا, ایک کافر, وہ بیٹھ کر واز کر رہا ہے. آج بھی یہ ہو رہا ہے. تحریک خلافت کے دوران ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنے لیڈروں کی جے بولا کرتے تھے. مولانا تھانوی کے نزدیک لفظ جے جو کہ شعار کفر ہے, اس لیے مسلمانوں کا یہ فعل بھی شرعی نقطہ نظر سے قابل اعتراض تھا. جو لوگ آپ کی تحریک خلافت میں عدم شمولیت پر اعتراض کرتے تھے, تحریک خلافت چلی تھی زمانے میں, تو حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ اس کی مخالفت کی تھی. آپ انہیں جواب دیتے کہ اگر تمہاری موافقت کی جائے تو ایمان جائے ہے, اس میں حدود شریعت کا تحفظ نہیں. دنیا بالکل خلاف ہوتی ہے. ہو علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہو گئی,
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لگ رہے، ان کے استاد اور یہ بہت 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 قریب کے، جن کا وہ ادب و احترام بھی کرتے تھے، لیکن نظریاتی طور پر بالکل وہ بھوک ہڑتال اور اس طریقے سے جو جمہوری احتجاج کی جو شکلیں ہیں، حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سخت خلاف تھے. کہتے کہ بھئی یہ طریقہ اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں، اور ہم کو جو ہے اس پہ ڈال دیا، ہم تو اس سے ذلیل ہی ہوں گے، ہمارا کھویا ہوا وقار ان ذرائع سے نہیں مل سکتا ہے. مولانا تھانوی کے نزدیک ہندو مسلمانوں کے اول درجہ دشمن تھے. یہ وہ لوگ ہیں ہندو مہاسبھا والے، اور بالکل جو RSS کی جو ابتدائی مطلب جو ہے جو لیڈر اور یہ لوگ تھے، ان کے بارے میں جو ہے اور یہی قیادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہندوؤں کو جو ہے ورغلاتے ہیں. آج عجیب و غریب مطلب جو ہے صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کی مطلب ایک مسلسل کوشش کی گئی ہے. آپ کے ملفوظات میں جہاں کہیں ہندوؤں کا ذکر آیا ہے، آپ نے ان کے لیے سخت ترین الفاظ کا استعمال کیا ہے. مولانا تھانوی کو اس بات پر ہندوؤں سے سخت گلا شکوہ تھا کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے شانہ باشانہ لڑی، اور وہ بھی اس میں برابر کے شریک تھے، مگر جنگ آزادی کے خاتمے پر وہ نہ صرف انگریزوں سے مل گئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی مخبری کر کے انہیں پھانسی پر چڑھوا دیا. اسی سلسلے میں فرمایا کہ یہ قوم ہندو کی طرف جو ہے نہایت احسان فراموش ہے. مسلمانوں کو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انگریزوں کی خدمت کے صلے میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ ظاہر ہے. دیکھو غدر سب کے مشورے سے شروع ہوا، جو کچھ بھی ہوا مگر اس پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. بڑے بڑے رئیس و نواب ان ہندوؤں کی بدولت تخت دار پر چڑھ گئے. پھر تحریک کانگریس میں مسلمان شامل ہوئے، بڑی بڑی قربانیاں دی. اس کا صلہ شدی کے مسئلے سے ادا ہوا. آئے دن کے واقعات اسی کے شاہد ہیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کی جہاں آبادی مسلمانوں کی خلیل دیکھی پریشان کر دیا، مگر ان باتوں کے ہوتے ہوئے بھی بعض بد فہم اور بے سمجھ ان کو دوست سمجھ کر ان کی بغلوں میں گھستے ہیں. یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہے اور آج تو بہت 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 زیادہ ہے. ہمارے یہ نام نہاد لیڈر جو ہیں انہی کے بغلوں میں گھسے ہوئے ہیں. ان سے کسی طرح کی کوئی توقع رکھنا بے وقوفی یا بے عقلی ہے. یہ صرف اپنی دنیا بنا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں ہی نہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک جو ہے بے لوث لیڈر عطا کرے جو مسلمانوں کو صحیح سمت اور بالکل اسلام نہج نبوت پر جو ہے وہ جو ہے قیادت کرے، اور کوئی راستہ دکھائے کہ اس وقت جو ہے مسلمان کیا کریں، کیسے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنا کھویا ہوا وقار بھی واپس لیں. اتنا آسان نہیں ہے. ایک مجلس میں ہندوؤں کے اس طرز عمل کے متعلق فرمایا کہ ہندوؤں کی قوم عالی حوصلہ نہیں، ان کے وعدے وعید کا اعتبار نہیں. دیکھیے 100 سال پہلے حضرت تھانوی نے جو تجزیہ کیا اس قوم کے بارے میں، آج وہ من ون وہ بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے. جہاں کہیں پہ فسادات ہوئے ہیں بالکل قریب کا، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ لین دین تھا، وہ دشمن ہوئے اور وہی لوٹا آپ کو اور قتل کیا، عزت پامال کی. یو پی میں تو سخت حالات ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ قوم جو ہے اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ہمارے لیڈر جو ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی بھروسہ کرو اور بھروسہ کرو. تو کیسے کریں بھائی؟ یہ تو بالکل منصوبہ بند طریقے سے جو ہے یہ چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے بس بھروسہ کیے جائیں، اپنی پوری کمان ان کے ہاتھ میں دے دیں اور خود جو ہے وہ بالکل گھوڑا بیچ کر سو جائیں. ہمیں کچھ فکر نہیں. انگریزوں سے اگر دشمنی کی بنا یہ ہے کہ اسلام کے دشمن ہیں، تو ہندو ان سے زیادہ مسلمانوں اور اسلام کے دشمن ہیں. آج بی جے پی کا جو رویہ ہے، RSS جو کچھ کر رہا ہے، ٹارگیٹ کلنگ سے لے کر جو ہے موب لنچنگ، CA، NRC،
کہ بس یوں ہی یہ اتفاقی ہے، نہیں، یہ منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ برما میں جو کچھ ہوا ہے، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ آنے والا دن جو ہے برما سے بھی جو ہے وہ برا ہو جائے گا یہاں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت تھانوی کی دیکھیے نظر کہاں ہے کہ وہ بہت پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ غداری کرے گی۔ جو ہی ان کو اقتدار آ گیا اور یہ بالکل مضبوط ہو گئے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ قوم نہیں چلے گی، بلکہ ان کو جہاں تک ہوگا یہ مسلمانوں کو نیچے گراتے 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 غلام سے بھی بدتر حالت جو ہے وہ کر دیں گے، اور یہ کر رہے ہیں۔ ہمارا کاروبار، ہماری نوکری، سب کچھ جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم دیکھ پائیں، اے اللہ، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر وہ چیز ویسی دکھا جو وہ حقیقت میں ہے۔ وہ جعلی چیزیں اور وہ جو اوپر سے ملمہ سازی کر کے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مولانا تھانوی اگرچہ انگریزوں کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیتے تھے، لیکن ہندوؤں کے مسلم کش رویوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس قطعی نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندو انگریزوں سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ گورے سانپ سے زیادہ زہریلا کالا سانپ ہوتا ہے، اس لیے اگر گورے سانپ کو گھر سے نکال دیا جائے تو کالا تو ڈسنے کو موجود ہے، اور جس کا ڈسا ہوا زندہ رہنا ہی مشکل ہے۔ بتائیے، انگریز تو چلے گئے، لیکن انگریز جو ہے جن کے ہاتھ میں یہ ہندوستان چھوڑ کر گئے نا، وہ اپنا منصوبہ بناتے رہے۔ آج ان کو موقع ملا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے غیر منظم ہیں، ہماری کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں ہے، مطلب ہم آرگنائزڈ ہی نہیں ہیں، ہمارا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے، بس بے سمتی کے ہم شکار ہیں۔ مولانا تھانوی ہندوؤں کی اس وجہ سے مخالف تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ایک مجلس میں فرمایا کہ بعض کفار پر تو مجھے بہت ہی غیظ ہے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا اور ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ ہجرت کا سبق سکھایا، شدی کا مسئلہ اٹھایا، مسلمانوں کو عرب جانے کی آواز اٹھائی۔ دیکھیے RCA کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، NRC کے ذریعہ جو ہے یہ BJP اور یہ RSS والے وہ کس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، تمہارے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم جاؤ جہاں مسلمان ہیں، جہاں وہ ہے تمہارا وہ وہاں چلے جاؤ۔ قربانی گاہ پر انہوں نے اشتعال دیا، یہ لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں، بلکہ ایمان، جان و مال مسلمانوں کی سب چیزوں کے دشمن ہیں۔ ہم سب کو یہ ملفوظات پڑھنا چاہیے تھانوی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کس بات کی طرف ہمیں جو ہے بہت پہلے آگاہ کیا اور ہم نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم کلمہ پڑھتے ہیں تمام غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، اس میں گورے کالے کی قید نہیں۔ مولانا اس امر پر حیرت کا اظہار فرماتے تھے کہ ہندوستان میں 2 کافر قومیں موجود ہیں، پھر کیا بات کہ ایک ہی قوم سے اس قدر دشمنی، دوسری قوم سے کیوں نہیں؟ مطلب انگریزوں سے دشمنی تو کی جا رہی ہے، لیکن جو یہ شدت پسند جو یہ ہندو ہیں انہیں دوست بنا کر ہم گھوم رہے ہیں، ان کے اسٹیج پہ جو ہے ہم جاتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم اسٹیج پہ بلاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کی کافری کم ہے اور ان کی کافری زیادہ ہے؟ ایک اور مجلس میں فرمایا بعض لوگ کفار کی ایک جماعت کو برا کہتے ہیں، بعض دوسری کو۔ میں کہتا ہوں دونوں برے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ایک نجاست مریہ ہے اور دوسری غیر مریہ، مطلب ایک نجاست جو ہے دکھائی دیتی ہے اور ایک نہیں دیتی ہے۔ اب بتائیے یہ بات بالکل درست ہے کہ نہیں؟ ہم جنہیں اپنا دوست سمجھتے تھے، جن کی طرف جو ہے ہم نہیں دیکھ سکے ان کے باطن میں کیا چھپا ہوا ہے، آج جب انہیں اقتدار ملا ہے تو یہ سب کچھ باہر آ رہا ہے اور ہم اس کے شکار بنے ہوئے ہیں، لیکن ہے دونوں نجاست۔ مولانا کے نزدیک اہل کتاب کی دشمنی اور مشرکین کی دشمنی کے درمیان ایک فرق موجود تھا۔ آپ کے خیال میں اہل کتاب دین کے دشمن نہیں، دنیا کے دشمن ہیں، گو اس کے ضمن میں وہ دین کی دشمنی بھی کر جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین دین کے دشمن ہیں۔ اس کا معیار یہ ہے کہ جس قدر قوت اور سطوت اہل کتاب کو حاصل ہے، اگر مشرکین کو حاصل ہو جائے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا بیج تک نہ چھوڑیں۔
کتنی بڑی بات جو ہے تھانوی نے کہی ہے اور کتنا زبردست تجزیہ کیا ہے. یہ بات صحیح ہے. مطلب آپ یورپین کنٹری میں دیکھیے کہ مطلب ہے عیسائیوں کا، کرسچنوں کا تقریباً ہر جگہ جو ہے ان کی حکومت ہے، لیکن وہاں مسلمانوں کے تعلق سے پھر بھی جو ہے یہاں کے مقابلے میں جو ہے وہ آسانی ہے. اور یہاں تو بالکل آپ کی شہریتی پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دیا جائے گا. کچھ دن بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہاں کے ہیں ہی نہیں، آپ یہاں کے شہری نہیں. ابھی آپ وہ شہریت ثابت کرنے کے لیے بس آپ کی جوتی جو ہے وہ گھس جائے گی، لیکن آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. آپ سے جب ووٹنگ کا رائٹ چھین لیا جائے گا تو پھر آپ کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اب جب شہری نہیں ہے تو ووٹنگ رائٹ بھی آپ کو نہیں ہے، تو پھر آپ یہاں پھر آپ کو وہ ایک ریفیوجی کیمپ میں ڈالا جائے گا. اور یہ تو ایک لمبا وہ بہت مطلب یہ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو ہے بڑے بڑے دانشمند نے جو بات کہہ رہے ہیں ہے نا، اس کو دھیان سے ہم دیکھیں اور غور کریں، ورنہ وہ ہے نا داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ایک اور موقع پہ فرمایا کہ اگر ہندوؤں کو انگریزوں کی طرح قوت حاصل ہوتی تو ہندوستان میں ایک بچہ بھی زندہ نہ چھوڑتے. غور کریں، اس پر تبصرہ جو ہے کیا نہیں جا سکتا. حالات جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر بات کو کھول کر بیان کیا جائے. ہندوؤں کی مسلم دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا تھانوی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ قیامت آ جائے ہندو کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہو سکتے. غور کریں، کبھی نہیں ہو سکتے. آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جگہ جگہ یہ بات آیا ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے اور ہم کچھ دیکھ سکیں اور کچھ لاہ عمل جو ہے وہ تیار کر سکیں. آمین یا رب.